Welcome to the show. I am your host मियां सुमेर with you. नाजरीन कहते हैं कि ट्रैवल जो है वो एक उस्ताद है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ट्रैवल जो है वो ना सिर्फ एक उस्ताद है, वो एक पूरी एक यूनिवर्सिटी है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है और ज़िंदगी के जो रियल एक्सपीरियंसेस है उनसे रूशनास कराती है। और जो बंदा ट्रैवल नहीं करता, आई बिलीव कि वो कभी लर्न नहीं करता लाइफ में। तो आज मेरे साथ जो हैं एक यूनिवर्सिटी हैं, ट्रैवल की एक पूरी यूनिवर्सिटी मौजूद है। मैं खाली उन्हें उस्ताद नहीं कहता, उन्हें एक प्रोफेसर नहीं कहता, मैं उन्हें एक पूरी यूनिवर्सिटी कहता हूँ। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर मुनीर करीम साहब। इट्स माई ऑनर टू हैव हिम हेयर इन टोरंटो। और इन्होंने पूरी दुनिया आलमोस्ट एक्सप्लोर की हुई है और उसके ऊपर तो हम इनसे डिटेल में जानेंगे कि बाई रोड इन्होंने कितने कंट्रीज़ एक्सप्लोर किए हैं और बाई एयर कितने किए हैं। तो एक मैं कोट से स्टार्ट करना चाहूँगा कि किसी ने कहा है कि ट्रैवल इज़ द ओनली थिंग यू बाई दैट मेक्स यू रिचर। सो वेलकम टू मिस्टर मुनीर करीम साहब। थैंक यू वेरी मच जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे इनवाइट किया। यू आर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, इट्स ऑल प्लेजर इज़ माइन। सर मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने कितने कंट्रीज़ अभी तक टोटल विज़िट किए हैं और कितने आपने बाई रोड किए हैं? जी, मेरा जो फर्स्ट बाई एयर ट्रैवल था वो 88 में थाईलैंड था और उसके बाद से अब तक जो है वो मैं 83 कंट्रीज़ में बाई एयर सफ़र कर चुका हूँ। इसके साथ 2012 में जब हम लोग यहाँ माइग्रेट किए कनाडा के अंदर वैंकूवर, तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग जो हैं वो बाई रोड ट्रैवल करते हैं। तो हमने भी प्लान किया कि हमें बाई रोड ट्रैवल करना चाहिए। तो फिर यहाँ से मैंने 2013 में पहला जो ट्रिप था वो वैंकूवर से अलास्का का बाई रोड किया और उसके बाद अब तक मैं 53 कंट्रीज़ का बाई रोड सफ़र कर चुका हूँ। दैट्स रिमार्केबल। आपने देखा कि 83 कंट्रीज़ वो टोटल विज़िट कर चुके हैं और 53 कंट्रीज़ जो हैं वो बाय रोड विज़िट कर चुके हैं। दैट्स अमेजिंग। सर आपके ख़्याल में ज़िंदगी क्या है? व्हाट इज़ लाइफ? व्हाट यू लर्न? मैंने जब अपनी प्रैक्टिकली लाइफ शुरू की तो मैंने अल्लाह तबारक ताला से एक ही दुआ मांगी कि या अल्लाह मैं कहीं और पैसे खर्च नहीं करूँगा, तो मुझे परमिशन चाहिए कि जो अल्लाह तबारक ताला मुझे पैसे दे उसमें से मैं ट्रैवलिंग कर सकूं। तो इतना तो नहीं सोचा था मैंने, या इतनी बड़ी दुआ तो नहीं मांगी थी जितना हो गया। तो मेरे ख़्याल में जी इस दुनिया को देखना जो है वही बेहतर है, पैसों से बेहतर है, प्रॉपर्टी से बेहतर है कि आप इस दुनिया को, अल्लाह ताला की बनाई दुनिया को देखें। मुख्तलिफ़ लोगों को मिलते हैं आप, एक जैसे आपने पहले कहा कि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है ट्रैवलिंग जिसमें इंसानियत की डिग्री मिलती है इंसान को। दैट्स ट्रू। बड़ी अच्छी बात आपने की कि ट्रैवलिंग जो है हमें वो इंसान बनना सिखा देती है। और फिर अल्लाह ने भी कहा है कि मेरी दुनिया में फैल जाओ और देखो कि इसमें क्या क्या निशानियाँ और मैंने क्या क्या तुम लोगों के लिए इसमें बनाया है। दैट्स वंडरफुल। सर आप ने इतनी जगहों पे आप गए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आपको फ्रेंडली नेशन या फ्रेंडली कौम जो है वो कौन सी मिली? जी, मुख्तलिफ आप किसी के ऊपर तरजीह नहीं दे सकते। हर कौम की अपनी अपनी जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वो थोड़ी डिफरेंस है। बट मेरे ख़्याल में कनाडा जो है ये दुनिया की बेस्ट प्लेस है और यहाँ के लोग ज़्यादा फ्रेंडली हैं और ज़्यादा वेलकमिंग है और स्माइली फेस है। दैट्स गुड। चलें, ये क्रेडिट जो है ये तो कनाडा को गया। थैंक यू सर। अच्छा, अब ये बताइए कि कोई ऐसा वाक़या, इंसिडेंट के जो आपको कभी ना भूला हो, जिसे कहते हैं कि नाकाबिले फरामोश वाक़या, इतनी जगहों पे जब आप गए हैं कोई ऐसी चीज़ हुई हो? जी, ये वाक़या है 2018 का। मैंने यहाँ आया कनाडा में अपनी फैमिली को मिलने के लिए, तो फिर मैंने प्लान किया कि जी मुझे मैक्सिको सिटी तक जाना है बाई रोड। तो मुझे मेरी वाइफ ने और बीवी ने कहा कि आप बेटी ने कि आप बाई रोड नहीं जाएं, डेंजर है थोड़ा। लेकिन फिर मैंने ज़िद की, मैंने कहा अच्छा मैं अकेला चला जाता हूँ। तो फिर वाइफ भी तैयार हो गई। हुआ ये हमारे साथ कि हमने जो इन्फॉर्मेशन ली वो ये था कि नॉर्थ अमेरिका की कोई भी गाड़ी नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़ में जा सकती है। जब भी हमने बॉर्डर पे गए यूएसए के बाद
میکسیکو بارڈر میں، تو میں نے ان کو کہا کہ ہم میکسیکو جا رہے ہیں، اور گاڑی کے ہمارے پاس انہوں نے کوئی انفارمیشن نہیں دی کہ آپ کو اس کا پرمٹ چاہیے، تو کسٹم حکام نے گاڑی بھی چھوڑ دی۔ پھر جب ہم کوئی 900 کلومیٹر کے بعد ہماری فرسٹ چیکنگ ہوئی، اور 1700 کے بعد دوبارہ چیکنگ ہوئی، تو انہوں نے کہا جی آپ کی گاڑی جو ہے وہ ان لیگل آ گئی ہے یہاں پہ۔ تو پھر ہم میکسیکو سٹی تک تو چلے گئے۔ اس کے بعد جب ہم وہاں سے نکلے 3 دن کے بعد، تو پھر ہم کو پولیس نے پکڑ لیا، رستے میں بھی پکڑا پولیس نے۔ کمپرومائز فیس دیتے تھے، ہم چھوٹ جاتے تھے، لیکن جب لاسٹ ٹائم پکڑا تو انہوں نے بڑا ہمیں زج کیا، اور بڑے انہوں نے کہا جی گاڑی بھی اندر ہوگی، آپ بھی جیل میں جائیں گے۔ اور پھر ہم نے انہوں نے ایک ٹرانسلیٹر کا ارینج کیا، جس کی وجہ سے پھر ہمیں انہوں نے کہا آپ کچھ فیس دے دیں ہمیں، اور ہم آپ کو جانے کی اجازت دے دیں گے، پرمٹ دے دیں گے۔ وہ جب پیسے دے دیے ہم نے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا جب ہم نے فالو کیا تو وہ لیفٹ سائڈ میں ہمیں بھیج دیا انہوں نے، اور خود وہ رائٹ سائڈ چلے گئے، تو بھاگ گئے پیسے لے کے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جڑا بہت ٹف تھا ہمارے لیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ ڈیسیژن لیا کہ ہمیں میکسیکو سٹی چھوڑ دینا چاہیے، اور جتنی جلدی ہو سکے واپس چلے جانا چاہیے۔ تو پھر جی پی ایس میں دیکھا تو جو ٹیکسس بارڈر تھا وہ تقریباً وہاں سے 1000 کلومیٹر تھا۔ تو پھر ہم نے ڈرائیو کرنا شروع کیا، کچھ پیسے ودرا کیے بینک سے، تو 19 گھنٹے مسلسل ڈرائیو کیا ڈے نائٹ، اور صبح 7:30 بجے ٹیکسس بارڈر پہنچ گئے ہم لوگ۔ تو یہ ایک واقعہ تھا۔ پھر جب پتہ چلا کہ ہم نے دنیا کی سب سے ڈینجر روڈ کراس کر لی ہے، تو اس کا تو اس رات تو پتہ نہیں تھا۔ تو یہ ایک واقعہ میری جو ٹریولنگ ہسٹری میں اس میں سب سے ٹف واقعہ ہے۔ چلیں، یہ بھی آپ کے اس میں جاتا ہے کہ آپ نے ڈینجرس روڈ اور وہ ایریا بھی ڈسکور کر لیا، جو کہ ایک ناقابل فراموش، لیکن یہ بھی یادیں ہیں جو کہ بن جاتی ہیں، اور پھر آپ ان کو یاد کر کے سوچتے ہیں کہ وہ بھی ایک ٹائم تھا۔ تو آپ اب مجھے یہ بتائیں کہ ٹریولنگ جو ہے کیا انسپریشن آپ کو دیتی ہے، اور آپ کیا میرے جیسے جو لوگ ہیں یا جو اور تھوڑے ینگ لوگ ہیں اور وہ اس کے طالب علم ہیں ٹریولنگ کے، ان کو کیوں کرنی چاہیے؟ آپ کیا ان کو انسپریشن دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، جب میں نے شروع کی ٹریولنگ، اور اس سے پہلے کے جو میرے خیالات تھے، جو لوگوں کے بارے تھے، مختلف قوموں کے بارے تھے، مختلف مذاہب کے بارے میں تھے، وہ سارے چینج ہوتے گئے، کیونکہ جیسے جیسے میں لوگوں کو ملتا گیا، جیسے جیسے مجھے کوئی پرابلم ہوئی ٹریولنگ میں، لوگوں نے میری ہیلپ کی، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ مجھے ملے وہ سارے میرے سے اچھے ملے مجھے، اور لوگوں سے بہت کچھ سیکھا۔ اور جو سب سے بڑا فائدہ مجھے ہوا کہ میں آج خود بھی ایک انسان ہوں، اور ساری دنیا کو ہی انسان سمجھتا ہوں، اور اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ دیٹس ویری گڈ۔ تو اس میں آپ نے اتنی قوموں کو ملے، اتنے مذاہب آپ نے ڈسکور کیے، اتنے کنٹریز ڈسکور کی، اور آپ کو یہ لگا کہ وہ سارے کے سارے آپ سے اچھے ہیں۔ دیٹ سم تھنگ سر کہ آئی سلوٹ یو، کہ آپ نے جو شروع میں کہا کہ ٹریولنگ جو ہے وہ آپ کو انسانیت سکھاتی ہے، تو وہ ٹریولنگ نے آپ کو یہ فن دیا، اور یہ بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ وہ سارے آپ سے بیٹر ہیں۔ آئی سلوٹ یو۔ سو آپ کے ساتھ کرنے کو باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا ٹائم بھی لمیٹڈ ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کلوزنگ ریمارکس کیا دینا چاہتے ہیں، کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ تو آل یورس۔ میرے خیال میں جی، جو میں نے ایکسپیرینس لیا، جو میں نے فوائد لیے ٹورزم سے، میری ہر آدمی سے ریکویسٹ ہے کہ میکسیمم 1 منتھ کی آپ سیلری ٹورزم کے اوپر لگائیں۔ ٹورزم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ایک دوسری سٹی میں جانا ہے یا دوسری کنٹری میں جانا ہے۔ ٹورزم ایک دن آپ کسی کیمپنگ سائٹ میں بھی جا کے رہ سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو فائدے ہوں گے۔ تو ٹورزم ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، کہ ایک انسانیت کا رستہ ہے، تو یہی بہتر ہے کہ ہر انسان کو ٹورزم کے بارے میں کچھ نہ کچھ سیونگ کر کے تو اس کے لیے ضرور جانا چاہیے، نیبر سٹی میں جانا چاہیے، نیبر کنٹری میں جانا چاہیے، جیسے جیسے حالات ہوں۔ دیٹس ویری ویل سیڈ سر، اور میں ایک دفعہ پھر آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ میں خود ایک ٹریولنگ کا ادنا سا طالب علم ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور آپ جیسے لوگ میرے لیے مشعل راہ ہیں، اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ کہ آپ میرے سرکل میں شامل ہو گئے ہیں، اور آئی ول فالو یو along اینڈ آئی ول لرن a lot of things۔ اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک تو ہم انسانیت سیکھ جاتے ہیں جب ہم ٹریول کرتے ہیں، اور دوسرا جو آپ کو تھوڑا سا جو ٹائم نکالنا ہوتا ہے آپ کی سول کو
ریفریش کرنے کے لیے جیسے انہوں نے کہا کہ وہ چیز بھی ضروری ہوتی ہے, آپ کو ایک وینٹیلیٹر چاہیے ہوتا ہے, آئی وڈ سے ان ادر ورڈس. اگر آپ نکلیں گے نہیں, ٹریولنگ نہیں کریں گے تو وہ چیزیں آپ کے اندر بنتی جائیں گی اینڈ دیٹ میکس پرابلم فار یو. تو اگر آپ ایک وینٹیلیشن چاہتے ہیں, اپنی سول کو دوبارہ سے اس کو زندہ کرنا چاہتے ہیں, ریوائیو کرنا چاہتے ہیں, تو نکلیں, دیکھیں کہ کیا کیا ہے دنیا میں, کتنے ونڈرز ہیں دنیا کے اندر, اور یو ول لرن اے لاٹ. اینڈ اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہیپینس کا بھی شاید یہی راز ہے. میں آخری ایک اور کویسچن آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہیپینس کیا ہے آپ کے بارے میں, آپ کے خیال میں؟ جو بھی آپ کی ڈیلی روٹین ہوتی ہے جی, اس کو جب آپ چینج کر لیتے ہیں تو آپ, جیسے آپ نے کہا کہ ریفریش ہو جاتا ہے آدمی, تو اسی طرح جو آپ کا 1 ویک کا جو برڈن ہوتی ہے یا 6 ڈیز کی, اگر آپ ایک دن کیمپنگ کریں تو اس سے وہ نکل جاتے ہیں, تو آپ ایک فریش محسوس کرتے ہیں, نیچر کے قریب ہو جاتے ہیں, اور نیچر ہی گاڈ ہے جی. دیٹس ٹرو, نیچر از گاڈ, نیچر از ایوری تھنگ. تو ویورز, آپ مجھے بھی فالو کر سکتے ہیں ٹیک اینڈ ٹریول سول, فیس بک کے اوپر بھی ٹیک اینڈ ٹریول سول, انسٹاگرام کے اوپر, اور ٹک ٹاک پہ, اور یوٹیوب چینل ہمارا جو ہے وہ ٹیک اینڈ ٹریول سول کے نام سے ہے, جس پہ آپ ٹریول ریلیٹڈ اور ٹیک ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. اب میں سر سے بھی پوچھوں گا کہ یہ بھی اپنا سوشل میڈیا ہینڈل اگر بتانا چاہیں تو, تاکہ لوگ آپ کو فالو کر سکیں. جی, میرا جو فیس بک ہے وہ منیر کریم کے نام سے ہے, اور جو یوٹیوب چینل ہے وہ منیر کریم ورلڈ ٹریولر ہے. تھینک یو سب کے لیے, آپ کے لیے بھی, سب کو السلام علیکم. تھینک یو سر. تو آج کا جو انٹرویو ہے اور یہ ایپیسوڈ ہے ہم یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ فار مور ایکسائٹنگ اپڈیٹس اینڈ ویڈیوز, اینڈ بائے فار ناؤ.